اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ صلوات بھیجی محمد علیہ۔ مومنین کرام، آج کی مجلس سے ترحیم بسلسلہ برسی بیگم و سید جعفر حسین زیدی، اس خانوادے کے دیگر مرحومین نام لے رہا ہوں۔ سید علی جعفر زیدی، سید سبطین جعفر زیدی، سیدہ آبرو زیدی، سید سجاد حسین گیلانی اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے، شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر۔ اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا۔ عزیزان محترم، کل یاد ہے مجھے جہاں میں نے بات چھوڑی تھی اور کہا تھا بھول جاؤں تو یاد دلا دیجئے گا، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے مرض کو اللہ بڑھا دیتا ہے، بڑھا دے گا، اور یعنی ختم نہیں کرے گا، ان کے مرض کو اور اضافہ کر دے گا۔ حالانکہ ہم نے آپ کے سامنے قول پڑھا تھا وَلِكُلِّ دَاعٍ دَوَاءٌ، کوئی مرض ایسا نہیں اللہ نے جس کے لیے دوا نہ بنائی، بلکہ پہلے دوا بنا دی، بعد میں آیا ہے مرض، ہے نا؟ ایسا ہے ہر ایک کے لیے، سب کے لیے، لیکن ایک مرض ایسا ہے جس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دے۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک آیت نہیں بلکہ اس سلسلے کی پوری آیات آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، بات کو آگے بڑھانے میں بھی ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ کی 8ویں آیت سے لے کے آپ آیت نمبر 17-18 تک چلے جائیے، یعنی 10 یا ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ 10 یا 11 آیات کل بنیں گی، تو مجھے آیات یاد ہیں لیکن میں احتیاطاً ساتھ اس لیے لاؤں کہ بھائی کہیں کوئی حرف آگے پیچھے ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ نگران اعلیٰ ہمارا، یہ نگران اعلیٰ نہیں چھوڑتا، باقی کوئی چھوڑے نہ چھوڑے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ منافقین، لیکن ایک بڑے مسئلے کو آج حل کر کے جائیں گے نا کہ کیوں منافقوں کی اتنی مذمت کی گئی اور کیوں لوگ منافقوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آج وہ سارا مسئلہ انشاءاللہ خدا نے چاہا اللہ کی مدد سے کلیئر کر دیں گے، بچے کے لیے واضح ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ معلوم ہو جائے نا کہ بھئی منافقین کی صفات کیا ہیں، ہے نا؟ وہ بھی قرآن بتائے گا۔ یہ تو قرآن نے بتا دیا کہ بھئی یہ طبقہ ایسا ہے جس کے مرض کو میں بڑھاؤں گا گھٹاؤں گا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ایسا خطرناک مرض ہے کہ اللہ ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہا ہے، ساری بیماریوں کو ٹھیک کر دے گا، ہے نا؟ ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین، اور جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن میں سوائے شفا ہے، رحمت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے مومنین کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، یہاں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ لیکن ظالمین کا صرف خسارے میں اضافہ ہوگا، اس قرآن سے فائدہ انہیں کوئی نہیں حاصل ہونے والا۔ تو وہ کون ہیں وہ لوگ بھائی جن کے مرض کو نہیں اللہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کا مرض ختم ہو؟ یعنی جرم ایسا ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ پروردگار اس کو معاف ہی نہیں کرنا چاہ رہا، کہ نہیں اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے ان کو، کہ یعنی وہی والی بات ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب۔ اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب منافقین کی صفات یہاں سے شروع ہو رہی کہ لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لیا ہے اور آخرت پر بھی ایمان لیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ،
یہ مومنین نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں مومن ہیں, پروردگار کہہ رہے ہیں یہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور مومنین کو بھی. یعنی مومنین میں مومن بن کر آ جائیں گے. یہ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, نکال کے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے آپ کو. ویسے میں نے عرض کیا کہ یاد ہے یا آیات, لیکن احتیاطاً اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بھائی کہیں کوئی حرف آگے پیچھے نہ ہو جائے. بس یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مومنین ہیں. یہ 8ویں آیت سورہ بقرہ بالکل شروع. ابھی گھر جا کے دیکھیں گے ایک یقین کامل بالکل آپ کے پیدا ہو جائے گا کہ واہ بھائی واہ کیا پڑھ کے آیا ہوں میں. اور جب اس کے بعد میں نہج البلاغہ کی کو کوڈ کروں گا تو پھر آپ کو دیکھیے کہاں انشاءاللہ مطلب پہنچے گا. کہ پہلے تو قرآن بتا رہے ہیں نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ مومنین نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں مومن ہیں, ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے, لیکن یہ مومنین نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور مومنین کو بھی. یاد رکھیے گا, میں پہچان بتا رہا ہوں آپ کو, یاد رکھیے گا کہ معاشرے میں جگہ جگہ, محلے محلے, گلی گلی, ہر جگہ پہ یہ افراد موجود ہیں جو مومن بن کے, اللہ کہہ رہا ہے کہتے ہیں مومن ہیں, مومن بن کے مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں. سمجھ گئے آپ, کہ ان کی پہچان بتا رہے پروردگار عالم. پس یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے نفس کو. یعنی اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہے ہیں نا یہ, کہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے. ظاہر اللہ ہے نا اوپر, اللہ ان کی گھات میں ہے نا. ان ربک لبالمرصاد, سورہ فجر میں کہا نا کہ ان کا رب ان کی گھات میں بیٹھا ہے, کہاں نکل کے جائیں گے. اللہ سے تو بچ کے نہیں جا سکتے نا. کہ وما یخدعون الا انفسهم, یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. مگر انہیں شعور نہیں, مگر انہیں سمجھ نہیں, دوسرے کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں. اصل میں یہ بے وقوف خود ہیں. جیسے آج کل کے حالات, کتنی چالاکیاں کر رہے ہیں لوگ, سامراج, اس کے ایجنٹ سب مل کے ہر طرف سے, ادھر سے حملہ, ادھر سے حملہ, یہاں سے حملہ, داخلی حملہ, خارجی حملہ, نظریاتی حملہ, عقیدتی حملہ. کس طرف سے حملہ نہیں ہو رہا دین پر, آپ بتائیے مجھے کوئی پہلو. اب اس میں کتنا مشکل ہے طے کرنا کہ بھئی میں کس طرف جاؤں, ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں, صبح کچھ, شام کچھ, یہاں کچھ, وہاں کچھ, یہ بھی مومن, وہ بھی مومن, وہ بھی مومن, یہ بھی مومن, یہ بھی نمازی, وہ بھی نمازی, یہ بھی عزادار, وہ بھی عزادار, یہ بھی مسلمان, وہ بھی مسلمان, یہ بھی حافظ, وہ بھی مفتی. مطلب سب کا ہے نا, صرف اپنی بات میں نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں پورے عالم اسلام کی. ایسی ہے نا, ہر طرف سے آوازیں صبح شام, نئی نئی آوازیں صبح شام, نئی نئی آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. اب اس کا حل بھی تو ہے نا. خالی مسئلے تو میں بتا سکتا ہوں, سب بتا سکتے نہیں, حل بھی بتائے. قرآن اور اہل بیت حل ہی نہ دیں تو بھائی پھر ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی. آپ سوچو نا, اس در پہ اسی لیے تو آئے ہیں کہ یہیں سے تو حل ملے گا, اور کہاں سے ملے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, یاد رکھیے گا مومن کی پہچان, جتنے بدترین حالات ہوں گے اس کے جوہر کھلتے چلے جاتے. بدترین حالات میں پریشان نہیں ہوتا, گھبراتا نہیں ہے کہ ادھر سے حملے کا جواب دوں, اس کے حملے کا, اس کے حملے کا, اس کے حملے کا, اپنوں کے حملوں کا جواب دوں, دوسرے نہیں گھبراتے, کیونکہ جانتا ہے کہ یہی تو وہ منزل ہے جہاں ثابت قدم رہ کے اپنے ایمان کا امتحان دینا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ کئی دہائیوں کے سفر میں ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا جو ساتھ چلنا شروع ہوئے تھے, پھر اس کے بعد کس طرح سے انحرافات کا شکار ہو کر کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کسی نے ادھر قلع بازی کھائی, کسی نے کوئی بہانہ بنایا, کسی نے کوئی بہانہ بنایا, الگ ہو گئے. لیکن کچھ کو ہم نے دیکھا, کچھ قلیل, ایک قلیل جماعت. قرآن مجید کہتے ہیں نا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. قلیل جماعت ہے جسے اللہ کثیر پر غالب کر دے گا. قلیل. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا. بات ہوئی. آئیے ابھی دیکھتے جائیے اور آگے کیا آتا ہے. بس یہ کیا کرتے ہیں, یہ صرف اپنے آپ کو
دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, مگر انہیں شعور نہیں. اور آگے اب یہ آیت ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان منافقوں کے دل میں جو مرض ہے اللہ اس مرض کو ختم نہیں کرے گا. منافقوں کے مرض کو ابھی بتا دیں گے آپ کو, اور بڑھا دے گا پروردگار. اور اب آپ دیکھیں یہ پروردگار عالم میں نے کیا کیا, ہر مرض کی دوا ہے. ایک مرض ایسا ہے ابھی بتائیں گے نا اصل مرض کہاں پر ہے, لیکن یہ تو طے ہو گیا نا کہ منافقت کا مرض ایسا ہے کہ جس کو اللہ ٹھیک منافقوں کو ٹھیک نہیں کرے گا. کیوں؟ کفار, مشرک, یہود, نصارہ, یہ سب سامنے کے دشمن نظر آ رہے ہیں. یہ منافق وہ بدبخت ہوتا ہے جو ہمارے اندر رہ کے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. یعنی ہمارا بن کے ایسا بن جاتا ہے کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, نہ بتائیں گے, اس کے پیچھے بھی 100 آدمی ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے کہ نہیں تھے؟ سورہ بقرہ ابھی آیت پڑھ رہا ہوں منافقین کے بارے میں بھی, سورہ منافقون خود منافقین کے بارے میں کتنی جگہ ذکر منافقین کا ہے نا. تو اللہ کے رسول نے نام کیوں نہیں لیے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ وہ بھئی اپنے لوگوں کے بڑے بڑے مومن تھے, لیڈر تھے, رہبر تھے, رہنما تھے. لوگ کہتے لو اس کو منافق کہہ دیا, اس کے پیچھے تو ہمارا پورا قبیلہ اسلام لایا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے پیچھے ہماری پوری قوم ہے, اس کو منافق بنا دیا. اس لیے اللہ کے رسول نے نام بتائے تھے خاص. کسی شخص کو یاد آ گیا, میں پڑھ چکا ہوں یہی مجلس, جناب حذیفہ یمانی کو تو سب کو بتا دیتا نا, اللہ کا رسول نہیں بتا سکتے تھے. تو اب آپ سوچئے حالات کیسے تھے جب اللہ کا رسول سب کے نام لے کے بات نہیں کر سکتا تھا, ہم کہاں سے کریں؟ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں آپ کھل کے بات نہیں کرتے. والے بھائی کھل کے بات کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے انتشار کا. ابھی کھل کے بات نہ کرنے پہ یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, تو کھل کے بات کر دیا تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہو رہی ہے ہماری؟ آسان ہو گیا نا کہ اب دیکھیے وہاں سے جانتا تھا نا اللہ کا رسول, لیکن بتا دیا تھا خاص کو کہ یہ ہیں وہ اصل, یہ پہچان لو ان کو. اور لوگ پوچھتے بھی تھے, نہیں پوچھتے تھے کس کا ہے نا, میرا تو نہیں ہے, لیکن وہ چپ رہتے تھے نا, ہاں یا نا, کچھ نہیں. مگر لوگ بھی ہوشیار تھے. حضور کے بعد یہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ کس کے جنازے پہ آتے ہیں, کس کے نہیں آتے. حذیفہ کس کی نماز پڑھتے ہیں, کس کی نماز نہیں پڑھتے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے آگے چلیں, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا. کیوں؟ یہ سب سے خطرناک ہے, سب سے خطرناک. مومنین کو اندر سے تباہ و برباد کرنے والے, مومنین میں انتشار پھیلانے والے, مومنین کو فکری طور پہ منتشر اور پراگندہ کر دینے والا یہ گروہ ہوگا. فکری طور پہ الگ کر دے گا, بکھیر کے رکھ دے گا. بما کانوا یکذبون, جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ ان پر دردناک عذاب نازل کرے گا. آئیے اس کے بعد یعنی تسلسل ہے, وہی آیات چل رہی ہیں 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. اب یہ 11ویں آیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جائے گا اللہ کے بندو بس کر دو, کیوں روئے زمین پہ فساد برپا کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں ہم فساد کہاں کر رہے ہیں, انما نحن مصلحون, ہم تو قوم کی اصلاح کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو قوم کی اصلاح کر رہے ہیں. قوم بگڑ گئی ہے, قوم خراب ہو گئی ہے, ہم تو اس کی اصلاح کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی فساد نہ کرو, انتشار نہ پھیلاؤ, خوار نہ کرو قوم کو, کیوں بربادی پھیلا رہے ہو قوم کے اندر, پہلے مسائل بہت ہیں. کہا نہیں ہم ایسا کب کر رہے ہیں, انما نحن مصلحون, ہم تو مصلح قوم ہیں, ہم تو مصلح بن کر سامنے آئے ہیں. الا انہم هم المفسدون. اس کے بعد والی آیت
ابھی مصیبت یہ نا کہ مجھے یہ بچے پتہ نہیں کیسے استعمال کرتے ہیں، مجھے آتا بھی نہیں کرنا استعمال. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ہم تو اصلاح کرنے والے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. سمجھتے نہیں ہیں یہ، مگر یاد رکھنا. آگاہ اللہ آتا ہے تنبیہ کے لیے. آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. مومنین سے کہا جا رہا ہے ہوشیار ہو جاؤ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. یہ جو انتشار کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جو قوم کو منتشر کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہی مفسد فی الارض ہے. یہ منافقین کیا ہیں؟ مفسد فی الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون. اور جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ کے بندوں جیسے اور لوگ ایمان لائیں، بن جاؤ سیدھے سیدھے مومن. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اچھا ہم ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسے یہ سارے بے وقوف ایمان لے آئے. مطلب سارے مومنین کو کیا کہتے تھے؟ وہ پریشان مت ہو، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، وہ میں بتا رہا ہوں قرآن کی آیت کہ مومنین کو، یعنی آپ جیسے مومنین کے لیے وہ یہ کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہیں، ہم عقل مند ہیں. ہوتے ہیں نا ایسے معاشرے میں کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، باقی سب کو بے وقوف، کہ باقی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، سارا دین تو ہمارے پاس، سارا دین تو ہم پر اتر گیا ہے، ہمارے اندر اتر گیا، لہذا ان کا بچہ بھی جو کہے گا وہ صحیح ہوگا کیونکہ دین اس کو پتا ہے، آپ کو بالکل بھی نہیں معلوم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان سے کہا جاتا ہے جیسے اور لوگ ایمان لے آئے، مومن بن گئے، تم بھی مومن بن جاؤ. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. صفحاء یعنی صفی بے وقوف، اور صفحاء اس کی جمع ہے نا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ان قریب یہ احمق کہیں گے، بے وقوف کہیں گے. تو یہ مومنین کو کیا کہتے ہیں؟ مومنین کو کہتے ہیں تو احمق ہیں، یہ بے وقوف ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. پھر آگاہ ہو جاؤ. پھر اللہ فرماتا ہے ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یہی احمق ہیں، یہ منافق ہی بے وقوف ہیں. یہ جو تمہیں بے وقوف کہتے ہیں، یہ جو تمہیں کم عقل کہتے ہیں، یہ جو تمہیں بے دین کہتے ہیں، یہی بے وقوف ہیں، یہی احمق ہیں. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اصل بے وقوف تو یہ ہیں جو تمہیں مومنین کو بے وقوف بناتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، ختم نہیں ہوئی بات ختم نہیں ہوئی، اس لیے ساری آیات پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک بار گھر پہ جا کے آپ بھی پڑھیں اور ایمان تازہ ہو جائے کہ منافقین کو کیا کچھ کہا ہے قرآن مجید. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اچھا، اور ایسے فنکار لوگ ہیں جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم میں سے تو ہیں، ہم مومن ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی تمہارے ساتھ مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب تم سے نکل کے جاتے ہیں اپنے سرپرست شیطانوں کے پاس. شیاطین کی بڑی تشریح ہے جو ایک مجلس میں کر نہیں سکتا، زندگی رہی کبھی کر دوں گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ان سے آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. ہم تو تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں. جب دوسروں کے پاس جائیں گے دوسروں سے کیا تھے؟ اپنی عزت کروانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کیا کہیں گے؟ ہم تو تم میں سے ہیں، ہم تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں بھائی، ہم تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں. اِنَّا مَعَكُمْ. ہم تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں. کن سے کہتے ہیں؟ جب ان سے جا کے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. جب ان شیطانوں سے جا کے ملتے ہیں جن سے ان کا رابطہ ہے. اب آپ سمجھ لیں کس کس شیطان سے ان کا رابطہ ہو سکتا ہے. جب ان سے ملتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم تمہاری پارٹی کے ہیں، آئیں گے، بالکل آئیں گے، ویزا تیار ہے نا، آئیں گے، آپ ویزا نکال دو، ہم آپ کی پارٹی کے. ایک ویزے کی مار ہوتا ہے ان کا دین سارا. سمجھ میں آ گئی مار؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. ہم تو تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہم تو مومنین کے ساتھ مسخرہ کرتے ہیں. مسخرہ کرتے ہیں یعنی مذاق اڑاتے ہیں. ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. جب ان میں جا کے بیٹھتے ہیں ہم ان کا خوب مذاق اڑاتے ہیں. اصل میں تو ہم تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں، ہم ان کی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں. ان میں تو ہم جا کے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کا مذاق اڑائیں، مومنین کا
مذاق اڑائیں. بات آگے کیا پروردگار کیا فرماتا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مومنین کا استہزاء کرنا یعنی مذاق اڑانا. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مومنین کا استہزاء کریں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ مومنین کا مذاق اڑائیں گے تو ہم ان سے بدلہ نہیں لیں گے. اللہ کہتا ہے میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں، تم بے فکر رہو. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق بنائے ہوئے ہے، اللہ ان کو مذاق بنائے ہوئے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے. کل میں نے عرض کیا تھا نا، کیا کیا ہے اللہ نے ان کو؟ ڈھیل دے دی. سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے جو انہیں نظر بھی نہیں آ رہی. یہ سمجھ رہے نا کتنے مزے آ رہے ہیں ہمارے، ہر ایک پر قبضہ، ساری دنیا میں جا رہے ہیں، اس سے دوستی اس سے دوستی، سب سے دوستی ہماری. ہم تو فائدے میں، نقصان ہوگا ان کا ہوگا، اس مولوی کا ہوگا، اس خطیب کا ہوگا، ان مومنین کا ہوگا، فلاں کا ہوگا. ہم تو فائدے میں ہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں. کہا نہیں تمہارا فائدہ نہیں ہو رہا، اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے. آیت ہے قرآن. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اسی طغیان میں، اسی سرکشی میں اللہ تمہیں کھینچ رہا ہے. اور آؤ اور آؤ اور آؤ. سمجھ میں آ گیا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کی تفسیر آ رہی ہے خود ہی آیت میں. وہ جو مولا نے فرمایا نا کہ بعض یفسر بعض ببعض، یہ بعض کی بات تفسیر کر، یہ آیت خود بخود تفسیر کرتی چلی جا رہی ہے. ڈھیل دیں گے تمہیں، اللہ نے ڈھیل دیا تھا کہ اور سرکشی میں ڈوبو. اور یہ وہ ڈھیل ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آ رہی. تمہیں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، ان کی مخالفت نہ کرنا، اس طرف نہ جانا. یہاں سے بیٹھ کے بھی یہی پٹی پڑھا رہے ہیں کہ تمہاری طاقت نہیں ہے لڑنے ولنے کی، تم کہاں سے لڑو گے ان طاقتوں سے، وہ شیطانی طاقتوں سے. وہ شیطانی تو میں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے تو پتہ نہیں کیا ہے. وہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس یہ کون لوگ ہیں؟ کون ہے یہ؟ 16ویں آیت. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، صرف دنیا کی ذرا سی لالچ کے لیے. دنیاوی لالچ، تھوڑی سی شہرت، تھوڑا سا مال جسے یہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تھوڑا سا مال جس پہ بعد میں ان کے بچے بھنبوڑ کھائیں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، مریں گے، اور قبر میں اس کو ایصال عذاب پہنچاتے رہیں گے اس پیسے کا جو یہ چھوڑ کر جا رہا ہے. یعنی اس قسم کے پیسے کی بات کر رہا ہوں، مومنین کے حلال پیسے کی بات نہیں کر رہا. سمجھ گئے میری بات؟ پس جناب اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی. کیسی گمراہی؟ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ایسی تجارت کی ہے انہی نے جس کا کوئی فائدہ انہیں پہنچنے والا، کوئی فائدہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت سے کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اس میں ہدایت تو خیر ہے ہی نہیں، نہ ہی اس میں ہدایت ہے، نہ ہی اس میں کوئی تجارت میں ان کو. یہ ہے منافقین کا حال کہ جس دولت کی خاطر، شہرت کی خاطر یہ کر رہے ہیں، وہ بھی انہیں کوئی فائدہ پہنچانے والی. 1400 سال میں فائدہ نہیں پہنچایا، پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کم سے کم پہلے والوں کو یہ انجام دیکھ لیا ہوتا. پھر اس کے بعد مثلہم، ان کی مثال کیسی ہے؟ آیت نمبر 17. اس لیے تسلسل سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو گھر جا کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے نا، ان کو بھی ترجمہ دے دیے گا، بیٹا یہ پڑھ، دیکھو مولانا نے آج یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، آسان ہو جائے گا. اس لیے میں آسان کر کے پڑھ رہا ہوں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. پس کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان کی مثال اس شخص کی ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نار، جس نے آگ بھڑکائی، جس نے اپنے فائدے کے لیے الذی استوقد نارا، اس نے اپنے فائدے کے لیے آگ کو بھڑکایا. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی، جب یہ سمجھا کہ اب میں کامیاب ہو گیا، ہر طرف میری لگائی ہوئی آگ کی روشنی، تو خدا اس کے نور کو سلب کر لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ذہب اللہ بنورہم،
این اس وقت میں جب وہ شادیانی کے کامیابی کے شادیانے بجا رہا ہوتا ہے، کامیابی کے ڈھنڈورچے پیٹ رہا ہوتا ہے، این اس وقت میں پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ اس کے نور کو سلب کر لیتا ہے۔ وَتَرَكُهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، وہ جو سمجھ رہا تھا کہ میرے طرف روشنی ہی روشنی ہے چاروں طرف، اللہ اس کو تاریکیوں میں پھینک دے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا ہوں، یہ مطلب کسی ایسا نہیں کہ یہاں وہاں سے میں لے آیا اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ فی ظلمات لا یبصرون، اور اب اس سے اندھیرے میں کچھ سوجھتا بھی نہیں، ٹابک ٹوئیاں مانگ رہا ہے، کدھر آ گیا میں، کہاں پھنس گیا، کس نے پھنسا دیا؟ کیوں؟ منافق کا ایک دنیاوی انجام اور آپ کو بتا دیں، اور انہی کے لیے پھر وہ 18ویں آیت بھی چلیے مکمل کر دیں۔ 4 حرف 4 لفظ ہیں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بظاہر دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، یہ منافق۔ قرآن اسے کیا کہہ رہا ہے؟ بہرا ہے، گونگا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے اور اندھا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے یہاں تک ہو گئے، یہ سنبھال لیجیے بھائی، یہیں کہیں بھول جاؤں گا پھر روز کی طرح۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد آل محمد۔ آئیے اب تلاش کہاں کریں اسے؟ اس منافق کو جس کا ذکر سورہ منافقون میں بھی ہے، جس کا ذکر یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور کئی مقامات پر بھی ہے، سورہ احزاب میں بھی کہیں آ جاتا ہے، کہیں سورہ یعنی وہ جو ہے جنگ احد کا جہاں واقعہ ہے وہاں پر آ جاتا ہے، سب جگہ آ جاتا ہے۔ کیسے پہچانے؟ اس کی پہچان کوئی ہے یا نہیں ہے؟ کس طرح سے اس کو پہچانا جائے گا؟ کوئی اللہ کے رسول نے کوئی بتایا، معیار بتایا؟ دیکھیں معیار تو بتایا ہے، لیکن میں پہلے نہج البلاغہ کا ایک جملہ کوڈ کر دوں۔ جملہ کیا؟ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، خطبہ نمبر 45 ہے، اور اس 45ویں خطبے میں یہ پیراگراف یہ مل جائے گی آپ کو، اور یہ 45 نمبر جو بتا رہا ہوں یہ مفتی جعفر صاحب کی دی ہوئی ترتیب ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ کی ترتیب میں خطبے تو وہی ہیں، ترتیب میں نمبروں میں فرق ہے۔ جیسے شرح فیض الاسلام الگ ہے، فیض کاشانی معذرت فیض الاسلام نے، فیض کاشانی کی ترتیب الگ ہے، جعفری کی ترتیب الگ ہے، کچھ اور بھی نہج البلاغہ جو مرتب ہوئے ہیں ان میں خطبے وہی ہیں، ترتیب نمبر۔ اس لیے میں نے بتا دیا کہ مفتی جعفر صاحب کا وہ آسان ہے نا آپ کے لیے، وہ آپ کو مل جائے گا، باقی ملے نہ ملے وہ تو مل ہی جائے گا ہر جگہ۔ اگر آپ کا خریدنے کو دل چاہا اور مہینے کے پیکج سے کچھ بچ گیا آپ نے سوچا کہ چلو پیکج میں سے کچھ بچ گیا، کیونکہ پیکج زیادہ اہم ہوتا ہے آج کل کتاب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا اس کا بڑا آسان جواب لوگ مجھے دیتے تھے، قبلہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ زمانہ گیا۔ اب اس موبائل میں، ایک موبائل میں ہزاروں کتابیں واقعی ہیں، میرے پاس بھی، اس میں بھی ہیں، میں نے تو گنی بھی نہیں اتنی ہیں، کیونکہ جو فہرست نکالتا ہوں کسی میں 4000 کسی میں 2000 ہیں، میں بھی مانتا ہوں، لیکن آپ یہ بھی تو مان لیجئے کہ یہ 1 سیکنڈ کا کام ہے اس کا ڈیلیٹ ہونا۔ کتنی دیر لگے گی؟ کیونکہ اس کا سرور کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ ہم نے نہیں بنایا، یہ جنہوں نے بنایا ہے نا انہوں نے ماسٹر کی ان کے پاس ہے، جسے آپ کہتے ہیں سرور۔ آپ اپنے خیال میں کوڈ ڈال لیں، پاسورڈ ڈال لیں، او بھائی خدا کے بندے کہیں تو وہ جا رہا ہے ٹھک ٹھک ہو کے، تو جہاں ٹھک ٹھک ہو کے جا رہے ہیں نا وہ کسی دن ٹھک ٹھکا دیں گے سب کچھ۔ ایک سوئچ آف کریں گے اور یہ لیجئے بیٹھ جائیے، آپ کی معلومات جاہل بیٹھ جائیے، کیونکہ کتابیں تو آپ نے پڑھی نہیں، آپ کو تو جو مسئلہ چاہیے ہوتا تھا ٹھک ٹھک نکالا، اس میں بچے کا بچہ قابل بنا ہوا ہے، نکال کے بتا رہا یہ رہا، ہمیں بھی بتا رہا ہے، اب اچھی چیز، ہم بھی کہہ رہے ہیں اچھی چیز، لیکن کتاب کیا سمجھ گیا آپ؟ کتاب ہے ہمیشہ کے لیے، اسی لیے تو اللہ نے کتاب کو بھیجا ہے نا۔ کسے بھیجا؟ کتاب ہمیشہ رہنے والی زینت ہے کتاب۔ جس گھر میں چھوٹا سا کتاب خانہ نہیں وہ گھر ہی بے رونق ہے بھائی۔ 1 2 4 شیلف بناؤ، اچھی اچھی کتابیں رکھو، کبھی تو کسی بچے کا دل چاہے گا کہ دیکھ لوں اٹھا کے کتاب کو، سمجھ گئے؟ اس پہ بھروسہ نہ کرنا، میں نے بتا دیا، ایک سوئچ وہ آف کریں گے چھٹی، فارغ۔ جب وہ پورے پاکستان کیا پوری جہاں جہاں ان کا حلقہ اثر ہے وہ جب بجلی بند کر سکتے ہیں، باقی کیا بچا ہے نا؟ آپ لاکھ چھپاتے رہو، یہ ہو گیا تھا گرڈ فیل ہو گیا فلاں، اب تمہارے گرڈ چلتے کون سے ہیں جو فیل ہوں گے؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟
بیوقوف بنا رہے ہو ہم کو. ہمیں معلوم ہے کہ جب ایک ساتھ پاکستان کی بجلی اڑتی ہے تو کہیں سے اڑتی ہے, ایسے نہیں اڑتی, اڑائی جاتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات ہوئی واضح. اب آئیے آپ کی خوشیوں کا سامان, اور کیسے نہیں ہوگا, بات ہی میں ایسے کرنے جا رہا ہوں. خطبہ نمبر 45 کا ایک پیراگراف درمیان سے نکل آئے گا. مومن کے اپنے مومن کی علی تعریف کر رہا ہے. خدا کی قسم عجیب ہے. کہتے نا یک طرفہ محبت تھوڑی ہے. علی کی نظر میں آپ کیا ہے یہ سن لیجئے مجھ سے. لیکن یاد رکھو جو بچے بیٹھے ہو, بیٹا یہ جب میں جملے کہہ رہا ہوں نا تو اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جا کے کچھ تھوڑا سا پڑھو ضرور اور عمل کی کوشش کرو تاکہ محبت اور بڑھتی جائے. جاہل نادان دوست نہ بنو علی کے. جاہل دوست کبھی کبھی نقصان پہنچاتا ہے نا عزیزو. نہیں, پڑھا لکھا. مولا فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں, اپنے شیعہ کو بس 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں بس. یا علم حاصل کر رہا ہو یا علم دے رہا ہو, معلم یا متعلم. کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ مجھے اپنا شیعہ 2 کیفیتوں میں اچھا لگتا ہے, یا معلم یا متعلم, یعنی یا پڑھا رہا ہو یا پڑھ رہا ہو. جب مولا خود یہ چاہتے ہیں کہ میرا شیعہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو علم سے دوستی کر لو گے. دیکھو کہاں سے کہاں پہنچے. علم دنیا کو تسخیر کرتا ہے, بندوق نہیں, یاد رکھنا. علم تسخیر کرتا ہے, ایٹم بم نہیں, ہائیڈروجن بم نہیں, علم تسخیر کرتا ہے. علم ان سب چیزوں پر حاوی آ جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا علم سے بڑا کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں. آج دنیا میں باعزت ہے نا قوموں میں, علم کی وجہ سے باعزت ہیں, جہل کی وجہ سے نہیں. علم کے میدان میں آگے بڑھے ہم لوگ, علم کے, اس لیے اپنے بچوں کو بھی ہوئی. تو اب آئیے کیا فرماتے ہیں مولا آپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے, چاہنے والے بچوں کے لیے. لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماعتها علی المنافق ان یحبنی ما احبنی ذالک انقضا فانقضا ذالک انہ قضیہ فانقضا علی لسان النبی الامی یا علی یحبک المؤمن و یبغضک المنافق. سنیے مولا فرماتے ہیں اگر میں اپنی اس تلوار سے یعنی ذوالفقار سے, اگر اس تلوار سے اپنے مومن کی ناک پر ضربے ماروں, لو ضربت خیشوم المومن, خیشوم یعنی یہ ناک. اب یہ محاورہ ہے یعنی چہرے پر سمجھ لیجئے آپ کہ اگر میں اپنی تلوار سے مومن کے چہرے پہ ضربے ماروں, میں علی لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا, اپنی اس تلوار سے ضربے ماروں, الا یبغضنی کہ یہ مجھ سے بغض کرے, ما ابغضنی میں کتنا ہی اس کو ماروں یہ مجھ سے بغض نہیں کرے گا. ہے اب دیکھیے, آپ اس سے بڑی کوئی تعریف ہو سکتی ہے آپ کی جو مولا کر رہے ہیں بھائی. لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا الا یبغضنی ما ابغضنی, میں اپنی اس تلوار سے مومن کے چہرے پہ ضربے ماروں, ناک پہ ضربے ماروں کہ یہ مجھ سے نفرت کرے, یہ مجھ سے بغض کرے. ما ابغضنی میں کچھ بھی کروں اس کے ساتھ یہ مجھ سے نفرت کرنے والا نہیں, چاہے میں ہاتھ کاٹ دوں, اس کا حد جاری کر دوں, جب بھی یہ چوک میں کھڑے ہو کر میرا قصیدہ نہ پڑھے تو میرا شیعہ ہی نہیں ہوا. ادھر نہ رکھے, میرا پیر ویر لگے گا گر جائے گا. ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے. آسان ہو گیا. ایک تعریف میں اپنے منہ سے کروں, ایک تعریف میرا مولا کرے. میرے مولا کے نزدیک آپ کا مقام یہ ہے, میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی سعادت ہے اگر واقعی مومن ہے تو. مولا کو ناز ہے اپنے شیعہ پہ, مولا کو ناز ہے اپنے مومن پہ کہ میرا شیعہ ایسا ہوگا
میں اس پہ حد جاری کر دوں گا، میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا، اور یہ کوفے کے بازار میں جا کے لوگوں کو جمع کر کے میرا قصیدہ پڑھے گا، میری تعریف کرے گا۔ یہ ہے، یہ مثال اب سمجھ میں آگئی، یعنی وہ قول اور یہ مثال۔ لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا الا یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماعتها علی المنافق۔ اگر یہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، وَلَوْ سَبَّبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، جتنے خزانے، یہ ساری دنیا اس کے خزانوں سمیت ڈال دوں منافق کے آگے، لے بھائی سب تیرا۔ وَلَوْ سَبَّبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، منافق کے سامنے سب رکھ دوں، یہ سب تیرا، الا ان یحبنی، تاکہ یہ مجھ سے محبت کر لے، ما حبنی، منافق کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ کون سا مرض ہے جسے اللہ ختم نہیں کرتا، بڑھا دیتا ہے۔ ذالک قضی، اور یہ وہ چیز ہے فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّ، مولا فرما رہے ہیں، اور یہ وہ فیصلہ ہے، پس جو فیصلہ ہو گیا نبی امی کی زبان سے جاری ہو گیا۔ اب امی کے معنی میں پھنس جائیے گا، بتا چکے کئی بار امی کے معنی، ام القرا یعنی ام القرا کے رہنے والے، حضور کا لقب تھا ایک امی۔ امی کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں ان پڑھ جائے، سب نہیں ہے، لسان الامی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ یا علی یحبک المومن، علی مومن ہمیشہ تجھ سے محبت کرے گا۔ کتنے مصائب، کتنی مصیبتیں، کتنے عالم، کتنی تباہی، کتنی بربادی دیکھی 14 صدیوں میں، دیکھ رہے ہیں نا، مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ چھوڑا علی کو، گناہگار ہیں، کون گناہگار نہیں بھائی، ہم میں کوئی بھی معصوم نہیں، ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا گواہ ہے ہم نے علی کو نہیں چھوڑا، ہم نے اولاد علی کو نہیں چھوڑا۔ اتنا تو ہے نا، اس پہ بھی فخر نہیں ہے، اس میں بھی کوئی گھمنڈ نہیں ہے ہمیں، کیونکہ بات وہی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، لیکن مولا تو گواہ ہے، ہزاروں لاکھوں بلکہ پچھلی 2 صدیوں میں کئی کروڑ، میں آپ کو شمار کر کے بتا سکتا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا، کئی کروڑ شیعہ مارا گیا ہے پچھلے 2 صدیوں میں۔ 2 صدیوں گزشتہ 50 سال میں 80 لاکھ سے 90 لاکھ شیعہ تو صرف عراق میں قتل ہوا ہے، 60 سال میں، معذرت سن 60 سے لے کر آج تک، اس 64 سال میں۔ لیکن چھوڑا علی کو، چھوڑا حسین کو، صدام جیسا سفاک درندہ مسلط ہوا، علی کی محبت دلوں سے نکال سکا؟ حسین کی محبت نکال سکا دلوں سے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یحبک المومن، علی مومن تجھ سے محبت کرے گا، کچھ بھی ہو جائے علی کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ وَيُبْغِضُكَ الْمُنَافِقُ، منافق کو تو کچھ بھی دے دے، یہ تو اس سے بغض رکھے گا، اس کو اگر 10 بار زندگی دی جائے پھر اٹھے گا، پھر تو اس سے نفرت کرے گا۔ میں نے کل شاید کہا تھا یہاں یا کہیں اور کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ دجال اگر یہ مر جائیں گے نا، زندہ رہیں گے تو دجال کا ساتھ دیں گے، ویسے ہی مر جائیں گے اور دجال آئے گا تو یہ قبر سے لبیک کہیں گے دجال کے لیے۔ علی کی دشمنی میں یہ ہے، علی کی دشمنی یہ ہے، وہ مرض علی کے بغض کا جسے اللہ کم نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ اور اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا خیبر میں یحبہ اللہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، یہ وہ ہے، وہ ہوگا، یعنی علی وہ ہوگا جو رسول اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، یہ وہ ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب جس سے اللہ محبت کرتا ہو، اس سے جو بغض رکھے، یہ مرض اس کے دل میں، تو اب معلوم ہوا کہ اللہ کتنا غضبناک ہے ان لوگوں پر،
ان منافقوں پر جن کے زبانوں پر تو ہے کلمہ شہادت، محمد رسول اللہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، سب ہے، لیکن دل بغض علی سے بھرے ہوئے۔ اس لیے معیار قرار دیا تھا اللہ کے رسول نے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ جائیے نسائی کو پڑھیے، سیاہ ستہ میں ہیں، سنن نسائی، امام نسائی 6 میں سے ایک ہیں جن کے سیاہ کتاب، ان کو پڑھ لیجئے۔ جناب ابن عباس کی روایات پڑھ لیجئے، جناب جابر کی روایات پڑھ لیجئے، جناب ابن مسعود کی روایات پڑھ لیجئے، جناب سعید خدری کی، سعید یا سعید، ویسے سعید زیادہ کہا جاتا ہے، سعید خدری کی روایت پڑھ لیجئے نا، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم بیٹھتے تھے اور اللہ کے رسول جب نہیں ہوتے تھے تو ہمیں پہچاننا ہوتا تھا منافق کون ہے، تو ہم علی کے ذکر کو چھیڑتے تھے۔ یہ وہاں کی روایات ہیں۔ اور ابھی گزشتہ روز نہیں، رمضان میں ایک صاحب نے جو بہت ہی ہیں لیکن اللہ زبان پہ جاری کرا دیتا ہے، وہ پھنس گئے، ان سے کہا گیا بھائی آپ بھی کوئی علی کے بارے میں کوئی حدیث وغیرہ پڑھ دیں، حالانکہ وہ ہر حدیث کو رد کرنے والے ہیں، وہ جو بھی حدیث پڑھ دیں رد، جو بھی حدیث، اب خود پھنس گئے، خود پھنسے تو یہی پڑھا، یا علی لا یحبک الا المومن ولا یبغضک الا المنافق، علی تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اور وہ روز سامنے آ جاتا ہے، آتا ہے نا، روز سامنے آتا ہے۔ ارے بھائی کیا پریشانی ہو گئی؟ وہ بیچارے نے ایک بار یا علی مدد کہہ دیا، نیزہ پھینکنے سے پہلے قیامت ہو گئی پورے پاکستان، بجلیاں گر گئیں، ادھر لے جاؤ، اس مرکز میں لے جاؤ، نماز پڑھاؤ، وہاں لے جاؤ، سجدہ ٹکواؤ، وہاں کرواؤ، یہ کرواؤ، بیان دلواؤ، سب دلواؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہمارا ہے۔ ارے بھائی تمہارا ہی ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں ہمارا ہے؟ لیکن اب اس اللہ بس ختم کیا۔ تو آپ نے دیکھا بغض علی کی بیماری کیسی ہے؟ یہ وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج، وہ جو ہمارے شعراء ادیب جو پڑھتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے تھے ایسی یہ مبالغہ کرتے ہیں کہ بغض علی کی بیماری کا کوئی علاج نہیں، لا علاج میں نہیں، بھائی یہ قرآن میں ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، ان کے دلوں میں مرض ہے، ورنہ ڈھونڈ کے بتاؤ نا کون لوگ ہیں، سب کہیں گے ہاں منافق، تو بھی منافق کی پہچان بتاؤ نا، پھر پھنس جائیں گے۔ وہیں لکھی ہوئی ہے منافق کی پہچان، کہ منافق کی پہچان نہ ہو تو بھائی مسلمان تو پتہ چل گیا نا، لا الہ الا اللہ محمد مسلمان ہو گیا، منافق کو کیسے پہچانا جائے؟ ادھر علی کی بات آئی اور چہروں کی نقابیں ہٹنا شروع ہوئی۔ اچھا میں ان مجالس میں کوئی ترتیب نہیں لاتا مصائب کی، سوائے وہ آخری مجلس، کیونکہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی ہوتی ہے پرسوں جو 10 صفر کو ہوگی، لیکن ابھی جب میں آیا تو میرے بھائی پرویز عابدی صاحب جناب عباس علیہ السلام کی شان کا مرثیہ پڑھ رہے تھے، آخری بند میں نے سنا، ایسے ہی تھا نا، وہ پڑھ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ کہاں دبئی سے تشریف لاتے ہیں آپ کے لیے، اور ذرا وقت پہ آ جائے کیجیے کہ میری مجبوریوں کو سمجھا کیجیے، میں کہیں اور سے پڑھ کے آیا ہوں، پھر نماز پڑھ کے پھر یہاں آتا ہوں، لیکن آپ ذرا جلدی آ کریں، ماشاءاللہ اتنی دور سے آتے ہیں تو ان کو سامنے سننے والا مجمع، میں نے بہت سنا ان کو جب میں وہاں جاتا تھا، جو کب سے سن رہا ہوں، جب سے یہ بھی نوجوان تھے وہ بھی نوجوان تھا، ماشاءاللہ ہم سب دادا دادی نانے ہو گئے سارے۔ خیر جناب، تو اب میں بھی چاہتا ہوں کہ ربط وہی رہے، سلسلہ وہی رہے جناب عباس کا۔ اب آ گئی بات کیا کیا جائے، مرثیہ وہ ہوا تو ہم نے کہا بس ہم بھی مصائب بھی وہی پڑھ دیتے ہیں۔ پہلے سمجھ لیجئے ذرا سا کہ عباس کون ہے۔ دیکھیے مولا عارفان کے ایک بیٹے نہیں، آپ جانتے ہیں کئی بیٹے کربلا میں شہید ہوئے نا، خود جناب عباس کے بھائی جو دوسرے وہ بھی شہید ہوئے نا، سب شہید۔ کیا بات ہے کہ مولا عارفان کو حسرت ہے کہ ایک ایسا بیٹا ہو جو میری نیابت کرے، میرا نائب بنے، یعنی پہچان بن جائے۔ اور کیسی پہچان بنا؟ دیکھیے ایسی پہچان بنا عباس کہ اگر مطلقاً علمدار کہہ دیا جائے نا، خالی علمدار، معذرت، 10 بستہ مولا عارفان کی بارگاہ میں مولا خوش ہوں گے میری بات سے، مجھے یقین ہے۔ صرف علمدار کہوں نا، نہ علی کا خیال آتا ہے، نہ جعفر طیار کا خیال آئے گا، نہ جناب حمزہ کا۔ مطلق اگر کہہ دوں علمدار
تو ہر ذہن میں ایک ہی نام آئے گا، عباس، عباس۔ بس علی بھی چاہتے ہیں کہ ایسا بیٹا ایک ہو کہ اگر اس کا بابا پتھر پہ علم گاڑے تو کم سے کم وہ پانی پر تو علم گاڑے نا، ہے نا۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، برسوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، جب کہتا ہوں مجھے خود میری کیفیت ہوتی ہے، عجیب ہوتی ہے، کہ جس سے ساری دنیا مرادیں مانگتی ہے نا، اس کا نام ہے علی۔ جسے ساری دنیا مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی۔ علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ وہ عباس جس کی ماں جناب ام البنین نے سر قدم بعد میں رکھا، چوکھٹے فاطمہ پہ سر پہلے رکھا۔ اب میں مصائب کے باب میں دیکھیے لفظ بلفظ روایت نہیں پڑھتا، وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک اجازت ہے، اور جہاں تک میرے بزرگوں نے پڑھا، مجھے اپنے بزرگوں پر یقین ہے، وہ بہت احتیاط سے مصائب پڑھتے تھے میرے اجداد۔ تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ لفظ بلفظ مصائب میں روایت میں نہیں پڑھ رہا، جہاں تک یہ مصائب اصل میں بین ہے، کیا ہے؟ بین ہے، نوحہ ہے۔ جہاں تک اجازت ہے وہاں تک جاتا ہوں، اصل واقعہ وہی ہوتا ہے، لیکن اب اپنے الفاظ میں بین کرنے کی جہاں تک اجازت ہے۔ آئیے آپ کو لے کر چلیں، کس ام البنین کا بیٹا ہے جس نے شیر میں، اپنے شیر میں غلامی حسین گھول کر پلا دی عباس کو؟ میں نے یہاں تک دیکھا ہے بعض جگہ کہ عباس نے نہ ماں کے آغوش میں آنکھیں کھولی تھی نہ علی کی آغوش میں آنکھیں کھولی، بلکہ حسین کی آغوش میں جب آئے تھے جب آنکھ کھولی تھی۔ اور اس کے لیے مجھے ایک اور بھی معید مل جاتا ہے، جب آپ کی شہادت، جب آپ گرے ہیں نا گھوڑے سے اور حسین نے اپنے زانوں پہ سنبھالا تھا، سر رکھا تھا، ہے نا، تو کیا خواہش کا اظہار کیا تھا عباس نے؟ مولا، ماں نے بتایا ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی آغوش میں آنکھیں کھولی تھی، اب جا رہا ہوں، جی چاہتا ہے کہ آخری بار پھر آپ کی زیارت کر لوں۔ عباس کیا امر مانے ہے؟ مولا، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں سر کا خون جمع ہے، اس لیے میں جملہ پڑھتا ہوں کہ عباس جب دنیا میں آئے تو حسین کی آغوش میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا، بعض پڑھتے بھی ہیں کہ ثانیہ زہرا نے جب عباس جا رہے تھے عاشور کے دن کہا تھا کہ جب میں چھوٹی سی تھی اور مدینے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ زینب کے سر سے چادر چھنے گی تو میں اپنے بھائی عباس کو دیکھتا۔ نہیں عزادارو، ثانیہ زہرا اور عباس کے سن و سال میں بہت فرق ہے، کم از کم 18 سال چھوٹے ہیں عباس، بہت کم کوئی روایت لائے گا تو 16-17 سال، ورنہ 20 سال تک کی۔ ثانیہ زہرا چھوٹی نہیں ہے، عباس چھوٹا سا ہے، عباس 5-6 سال کے، ثانیہ زہرا تو 22-23 سال کی ہوں گی اس وقت۔ اس وقت کی بات ہے کہ جب گھر سے نکلتی تھی رات کی تاریکی میں بقی جانے کے لیے نا، تو سارے بھائی ہاشمی جوان اپنے حلقے میں لیتے تھے ثانیہ زہرا کو، ان میں بھی چھوٹا سا عباس آگے ایک ننھی سی تلوار لے کر چلتا تھا، پکارتا ہوا جاتا تھا، مدینے کے لوگوں اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، میری شہزادی دختر رسول کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہی ہے یا روضہ رسول کی زیارت کے لیے۔ تو دیکھتی تھی ثانیہ زہرا فخر سے، جس کا ایسا بھائی ہو کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا۔ اور علی نے بھی کیسا تیار کیا ہے نا، وہ مناقشہ ایک ملتا ہے جناب عباس کے باب میں، ایک مناقشہ ملتا ہے کہ 12-13 سال کے ہیں ابھی، لیکن قد و قامت نکلتی ہوئی، جانتے ہیں آپ کہ جناب عباس علیہ السلام کی قد و قامت نکلتی، ساتھ لے کر آئے، جس باغ میں کام کرتے تھے نا علی، اس کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، بیٹا دیکھو ہم جا رہے ہیں کسی کام سے، جب تک ہم نہ آ جائیں اس باغ سے کسی کو گزرنے نہ دینا، کسی اور راستے سے چلا جائے، یہاں سے مت جانے دینا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ جناب عباس خوش ہو گئے کہ بابا نے کوئی ذمہ داری دی ہے، آج میں پہرا دے رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، ایک سوار نمودار ہوا، ظاہر لباس بھی دوسرا، گھوڑا بھی دوسرا، تو اور چہرے پہ نقاب، پورا چہرہ ڈھانپا ہوا آنے والے نے۔
دیکھا اسی طرف آ رہا ہے تو دور سے کہا عباس نے زور سے پکار کر کہا بھائی اگر یہاں سے گزرنے کا ارادہ ہے تو ٹھہر جا کہیں اور سے چلا جا یہ راستہ بند ہے. وہ نہیں رکا آنے والا. عباس نے بھی 2-4 قدم آگے بڑھائے. بھائی ٹھہر جا. میں نے کہا نا ٹھہر جا. اس راستے سے نہیں جا سکتا. اگر جانا چاہتا ہے تو ٹھہر جا پھر انتظار کر جب میرا بابا آ جائے پھر جانا ورنہ کسی اور راستے سے. آنے والا تو جناب گھوڑا چڑھائے دے رہا ہے. پھر لجام فرس میں ہاتھ ڈالا عباس نے. سنا نہیں تو نے میں نے تجھ سے کیا کہا اگر یہاں سے گزرنا چاہتا ہے تو تجھے میری تلوار سے گزرنا ہوگا. شمشیر بے نیام کر لی. آنے والے نے بھی شمشیر بے نیام کر لی گھوڑے سے اتر کے. عباس مسکرا کے کہا ٹھہر جا بے خبری میں نہیں لڑنا چاہتا. سن لے میں شہ سوار عرب علی بن ابی طالب کا بیٹا عباس. سوچ سمجھ کے میرے مقابلے پر آنا. میں نے یہ فن شمشیر زنی اپنے بابا سے سیکھا ہے حیدر کرار سے فاتح خیبر کا بیٹا ہوں. ابھی تعارف کرا رہے تھے عباس آنے والے نے حملہ بھی کر دیا. عباس نے جواب دینا شروع کیا. دونوں میں مناقشہ شروع ہوا. شمشیر زنی شروع ہوئی. کچھ ہی دیر میں عباس کو اندازہ ہوا کہ آنے والا بھی کوئی کم ماہر نہیں. اور جب وقت گزرا تو سنیے عباس کے جملے سنیے. آنے والے سے کہتے تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا. آخر تو ہے کون؟ اب تو میرے بازو شل ہونے لگے. تو بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا حیدر کرار چلاتا. بس آنے والے نے اس بچے کی یہ جملے سنے تلوار پھینک دی نقاب ہٹا دی. عباس کو سینے سے لگا کے کہا عباس اب مجھے یقین ہو گیا تو کربلا میں میری نیابت کرے گا. لیکن میں عرض کرتا ہوں بارگاہ مولا عارفان میں مولا آپ کو معلوم نہیں عباس کو جنگ کی اجازت ہی کہاں ملے گی. لیکن شاید مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھنا اس وقت میرے عباس کی شجاعت جب اس کے امام کا ہاتھ اس کے کاندھے پر آئے گا. اطاعت امام سیکھنا تو میرے عباس سے سیکھنا جس نے اپنے ہاتھ سے خط کھینچا تھا کہ کوئی اس خط کو عبور کر کے نہیں آ سکتا. خیام حسینی کی طرف جب امام کا ہاتھ شانے پر آیا تھا عباس خیمے نہر سے ہٹانے ہوں گے تو اسی عباس نے اپنی اسی تلوار سے خیموں کی تنابوں کو کاٹنا شروع کر دیا. جی ہے عباس. صبح عاشورہ ہوئی. علم دے دیا گیا عباس کو. سمجھ گئے عباس ابھی لڑنے کی اجازت نہیں. ظہر گزری. عصر کا وقت ہوا. عباس کا پورا لشکر کٹ کر رہ گیا. ایک طرف نگاہ دوڑائی کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. چاروں طرف دیکھا عباس نے اب میرا کوئی سپاہی باقی نہیں بچا. سر جھکائے. ایک ہاتھ میں علم ہے. در خیمہ پہ حاضر ہوئے. اذن باریابی طلب کیا. اذن دخول طلب کیا. مولا یہ غلام حاضر ہونا چاہتا ہے. اجازت ملی. اذن دخول ملا. امام کے خیمے میں داخل ہوئے. عباس سر جھکا کے کھڑے ہیں. پوچھا حسین نے عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا آپ اجازت دیں گے تو یہ غلام کچھ عرض کرے گا. عباس اجازت ہے جو دل میں ہے کہو جو کہنا چاہتے ہو کہو. عباس نے سر جھکائے کہا مولا اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دو. اب مجھے بھی میدان میں جانے دیجئے. حسین نے بڑی حسرت سے کہا عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو نا. اور علمدار تو لشکر کی زینت ہوتا ہے. جانتے نا کیسی زینت تھا عباس؟ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا بیویاں اور بچے گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے. علم کا پھریرا لہرا رہا ہے یعنی عباس موجود ہے. اور جب تک عباس موجود ہے کوئی مصیبت خیمے تک آ نہیں سکتی ہے. عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس ہے. تم سے بچوں کی ڈھارس ہے. تم چلے جاؤ گے ان کی ڈھارس ختم ہو جائے گی. اور عباس سر جھکائے کہتے ہیں مولا میرا لشکر ہے کہاں؟
میں کس لشکر کی زینت ہوں؟ میرے ہر سپاہی کو تو آپ خود اٹھا اٹھا کر لائے ہیں، مقتل سے اور گنج شہیدہ میں لا کر لٹایا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی ہے، عباس کو اجازت نہیں مل رہی، ایک چھوٹی سی بچی دوڑی دوڑی آ گئی۔ آنے کے بعد عباس کا دامن تھام لیا، لپٹ گئی دامن سے۔ چچا پیاس مارے ڈالتی ہے، پیاس مارے ڈالتی ہے۔ چچا کہ آپ بھی تھوڑا سا پانی نہیں پلا سکتے؟ تھوڑے سے پانی کا بندوبست نہیں کر سکتے؟ شاید دلی مراد بر آئی عباس کی۔ بیٹھ گئے بچی کے سامنے، دست بستہ کہتے ہیں، اے میری شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، یہ غلام وعدہ کرتا ہے پانی۔ پانی لے کر آئے گا، جیسے عباس کہہ رہے ہوں، اے شہزادی اجازت دلوانا آپ کا کام، علقمہ کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں پھینک دینا عباس کا۔ اتنا مان ہے عباس کو اپنے زور بازو پر، لیکن عباس کو کیا معلوم تھا کہ اجازت ہی نہیں ملے گی۔ اجازت ملی، سفارش اتنی بڑی تھی، اجازت کیوں نہ ملتی؟ بچی دوڑی دوڑی گئی داخل خیمہ سے، ایک سوکھا سا مشکیزہ لائی۔ عباس دو زانو بیٹھے، اتنا جھکے، بچی نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ اپنے چچا کے گلے میں ڈال۔ یہاں سے لے کے کربلا تک چلے جاؤ، جن کو سقائی کی روایت پہ شک ہے، میں کہتا ہوں خدا تمہیں عقل دے، خدا تمہیں ہدایت دے۔ تمہیں یہ مشکیزہ نظر نہیں آتا علم کے ساتھ؟ کسی کی تو نشانی ہے یہ مشکیزہ۔ یہاں سے کربلا تک چلے جاؤ، ہو نہیں سکتا کہ عباس کا ذکر ہو وہاں پہ مشکیزہ نہ ہو۔ وہاں پہ چوراہوں پہ لگے ہوئے مشکیزہ کسی معصوم بچی کی پیاس کا اعلان کرتے۔ آج تک وہ مشکیزہ علم کے ساتھ ساتھ، یعنی جیسے عباس کو گوارا نہیں، یہ میری سکینہ کی نشانی ہے، مجھ سے الگ نہ کرنا، مجھ سے الگ نہ کرنا اس نشانی کو۔ گئے عباس میدان میں نے مختصر کیا، گھاٹ پہ قبضہ کیا علی کے شیر نے، گھوڑے کو ترائی میں اتارا، مشکیزہ پانی سے بھرا، چلو میں پانی لیا، فرات کے منہ پہ مارا، دیکھ علی کا لال کیسے قبضہ کرتا ہے۔ اور سن فرات، میرا قبضہ تھوڑی دیر کا نہیں، اب قیامت تک تیرے ساحل پہ میرا علم لہرائے گا۔ اب سمجھ میں آیا غازی کیوں ہے عباس؟ غازی اس لیے ہے کہ اب قیامت تک علقمہ پہ قبضہ ہے عباس کا، اور علقمہ کا پانی عباس کی قبر کا طواف کر کر کے اعلان کر رہا ہے کہ میں ہی وہ بدنصیب پانی ہوں جو سکینہ کے لبوں تک نہ پہنچ سکا تھا۔ دیکھ رہے ہیں حسین، دیکھ رہے ہیں کہ علم واپس آ رہا ہے، تیزی سے آ رہا ہے، سمجھ گئے میرا شیر پانی لینے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر حسین نے دیکھا علم کی رفتار کم ہوئی، پھر دیکھا کبھی علم دائیں جاتا ہے کبھی بائیں، سمجھ گئے میرا شیر مشکل میں آ گیا۔ راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عباس، اچانک علم جھکا پھر اٹھ گیا، سمجھ گئے حسین میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد علم پھر جھکا پھر اٹھا، حسین سمجھ گئے عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ کچھ دیر تک علم لہرایا، تھر تھرایا، تیسری بار گرا، پھر اٹھ نہ سکا۔ کیا کرے عباس؟ علم کو بچائے یا سکینہ کے مشکیزے کو بچائے؟
علم فوج حسینی ٹھنڈا ہو گیا، عباس پوری طرح سے چھا گئے مشکیزہ پر تاکہ جو بھی تیر آئے میرے جسم پر لگے، سکینہ کا مشکیزہ محفوظ رہے۔ گھوڑے کو ایڑ دیتے جاتے ہیں، اس پہ وفادار جلدی کر مجھے خیمے تک پہنچا دے، میرے مولا کے بچے پیاسے ہیں، پھر کوئی زحمت نہ دوں گا۔ پسر سعد نے حرملہ کو طلب کیا، جب تک مشکیزہ میں پانی ہے عباس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ایسا کام کر مشکیزے کا پانی بہہ جائے۔ یہ ملعون قریب آیا، پہلو میں ذرا سا مشکیزے کا چمڑا نظر آیا، اس نے اتنے قریب سے تیر مارا کہ تیر مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا، مشکیزے کا پانی بہہ گیا، عباس کی آرزویں بہہ گئی، فریاد بلند کی، واہ مصیبتا، واہ مصیبتا۔ سنو عزادارو، یہ مصائب کا ٹکڑا میں نے خود پڑھا ہے کہ کسی ذاکر نے جو بہت مصائب پڑھتا تھا مولا کے، خواب میں مولا کو دیکھا تو مولا اس سے شکایت کر رہے، تو سب کے مصائب پڑھتا ہے میرے نہیں پڑھتا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں سب سے زیادہ تو آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں، تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا۔ مولا وہ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کہا سن ذاکر حسین، جب مشکیزے کا پانی بہہ چکا تھا، میرے بازو قلم ہو چکے تھے، چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آتے تھے، میرے جسم میں پیوست ہوتے جاتے تھے۔ ایک ملعون نے ایسا تیر مارا میری آنکھ میں پیوست ہو گیا، مجھے بڑی اذیت تھی، میں نے سر کو جھٹکے دے کر چاہا یہ تیر نکال دوں، نہ نکال سکا۔ میں نے کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر چاہا یہ تیر کھینچ لوں، نہ کھینچ سکا۔ میں نے ساری طاقت جمع کی، دونوں زانو فضا میں بلند کیے، تیر کو درمیان میں لے کر کھینچنا چاہتا تھا، ایک ملعون نے ایسا گرز میرے سر پر مارا تھا۔ ارے کربلا کا جو شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا، فطرت انسانی کا تقاضا ہے، بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے انسان، ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ میں اس طرح سے گرا تھا، میرے بازو نہ تھے، اس طرح سر کے بل گرا تھا، جتنے تیر تھے میرے جسم پہ۔ بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے۔ لاشے پہ علمدار کے شے کہتے تھے ہائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے۔ کیا ثانی زہرا کو میں بتلاؤں گا بھیا، میں بتلاؤں گا بھیا، میں لاش سے اٹھ کر تو نہیں جاؤں گا بھیا، نہیں جاؤں گا بھیا، اب شمر یہیں آ کے چھری مجھ پہ چلائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ۔ پھٹ جائے گا غم سے میرا دل تھام لو عباس، دل تھام لو عباس، اب دیر بہت ہو گئی، گھر کو چلو عباس، گھر کو چلو عباس، ایسا نہ ہو مقتل میں سکینہ چلی آئے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے،
بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے۔ اب ہاتھوں میں لرزا ہے، کہاں جان رہی ہے، کہاں جان رہی ہے، مظلوم کی غربت میں کمر ٹوٹ گئی ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے، یا رب کسی دشمن پہ بھی یہ وقت نہ آئے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے۔ پہلو میں صدا میں نے بٹھایا تمہیں بھائی، بٹھایا تمہیں بھائی، جس بھائی نے گودی میں اٹھایا تمہیں بھائی، اٹھایا تمہیں بھائی، وہ بھائی بھلا کیسے تیری لاش اٹھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے۔ سادات ہیں یہ شام کے لشکر کو بتاؤ، لشکر کو بتاؤ، جاتے ہوئے یہ شمر سے کہتے ہوئے جاؤ، کہتے ہوئے جاؤ، وہ میری سکینہ کو تماچے نہ لگائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے۔ لاشے پہ علمدار کے شہ کہتے تھے ہائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے۔ صلوات۔